نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور دیکھو ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، تمہاری معاشی حالت بہت اچھی ہے، کیوں تم ڈنڈی مارتے ہو، کیوں کم تولتے ہو، کیوں کم ناپتے ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم کے لوگوں ماپ اور تول کو پورا کرو عدل کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اور جو اللہ تعالیٰ ہی بچا دے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو اللہ نفع دے دے وہ نفع تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، خود سے ناجائز نفع حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار یا نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب الصلاۃ کا تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نمازوں کے حوالے سے انہیں طعنہ دیا۔ الصلاۃ کا تأمرک، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یا یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں وہ کچھ نہ کریں جو ہم چاہیں، ہمارے مال ہیں، ہم جس طرح سے چاہیں ان سے نفع حاصل کریں، ہمارا مال ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ سوچ، تو کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بہت ہی بردبار اور بڑے سمجھدار قسم کے انسان ہو، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قال یا قوم ارأیتم، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا۔ مراد یہ ہے کہ میں پہلے سے نیک چلن تھا، پارسا تھا، سلیم الفطرت تھا، میرا پورا کردار تمہارے سامنے ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور میرے رب نے مجھے بڑا عمدہ رزق عطا فرما دیا، یعنی میرے رب نے مجھے چن لیا، مجھ پہ وحی نازل کی، وحی کی صورت میں بڑا عمدہ روحانی رزق اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ وحی اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے انسان کے دلوں کو اصل سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی رزق ہے وحی، اللہ کا کلام۔ مجھے میرے رب نے بہت ہی عمدہ رزق یعنی وحی عطا فرمائی۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں کہ جس سے میں تم کو روکتا ہوں۔ تم نے میرے قول و فعل میں تضاد نہیں دیکھا، جس چیز کے بارے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں اس کے مطابق میرا اپنا بھی عمل ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح کرنا اپنی امکانی حد تک، کہ تمہاری اصلاح ہو، تم چھوڑ دو شرک کو بھی، اور جو تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، جو تم لوٹ مار کر رہے ہو، قافلوں کو لوٹتے ہو، اس سب کو تم چھوڑ دو۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر وہی جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے۔ علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔